السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ صوت القرآن کے لوگوں کو تو میں پہچانتی ہوں. تعلیم الاسلام میں سے کون کون ہے؟ اور تعلیم القرآن کے لوگ؟ اوکے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی آج یہ پہلی کلاس ہوگی اور باقی لوگ تو خیر مانوس ہی ہیں. کتاب ہے سب کے پاس کہ نہیں ہے آج؟ اگر نہیں تو کل کے لیے آپ لے لیجیے انشاءاللہ تعالی. کتنے عرصے بعد کلاس ہو رہی؟ لاسٹ کلاس کی تاریخ کیا تھی؟ 8 جون. اور آج کیا ہے؟ 11 اکتوبر. 4 مہینے کے بعد. اوکے. اور آپ لوگ ٹھیک رہے؟ الحمدللہ. آپ مجلس سے باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ اس طرف کو بیٹھ جائیے اور دیکھتے رہیے. اگر اٹھی تو آپ اٹھ کے دوڑ کے دیکھ لیجیے, کیونکہ مجلس کے اندر ہی رہیں تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آپ کو بھی ڈھانپے رکھیں. تو کیسے گزرے یہ 4 مہینے؟ پتہ چلا گزرتے ہوئے؟ نہیں پتہ چلا. وقت کا واقعی نہیں پتہ چلتا. اور رات جب زلزلہ آیا تو آپ لوگ کو پتہ چلا؟ کس کو نہیں چلا؟ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ سوئی نہیں تھی آپ؟ فیل ہی نہیں ہوا؟ اور اس کا مطلب اسلام آباد زد میں تھا, امن میں رہی آپ. اور باقی لوگوں کا کیا حال تھا؟ خوف لایا تھا. کیا خیال آ رہا تھا اس وقت؟ 5.3 تھا لیکن جھٹکا بڑا زور کا تھا, اس لیے کہ اس کا سینٹر اسلام آباد سے 20 میل دور بتایا جا رہا ہے, کہ یعنی کہ خود یہیں قریب سے ہی آیا. ورنہ عام طور پہ ہوتا نا کسی اور رینج سے آتا ہے, تو شاید اس وجہ سے زیادہ قریب تھا. آواز تھی زمین کے اندر کی آواز تھی. سورۃ یاسین میں جو آتا ہے چیخ کی بات آتی ہے کہ چیخ کے ساتھ ہی قوم ختم ہو گئی. سورۃ ملک امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور, کہ وہ بالکل ہلنے لگ جائے. میں اس وقت سوچتی تھی کہ اگر یہ نہ رکے تو کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کتنا بے بس ہے. اور کسی کو کیا خیال آیا؟ چیخ کیوں مار رہے تھے؟ ہاں, لیکن میرا نیکسٹ کوشچن یہی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ چیخ قدرتی بات ہے کہ چیخ نکل جاتی ہے, لیکن اس کو ہم یہ سمجھے کہ وہ ایک طرح سے ہمارا آخری وقت کا منظر ہوتا ہے نا, کہ آخری وقت ہے ہمارا. تو ایسے موقع پر ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ ہماری اصل شخصیت باہر سامنے آتی ہے, کہ ہم مشکلات کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. ہر شخص جو ہے نا وہ مشکل وقت میں ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتا ہے, اور اس وقت اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ یہ اصل میں اندر کیا ہے. جیسے زلزلے سے اگر زمین پھٹتی ہے تو اندر نظر آتا ہے نا, باہر کھل کے باہر نکل آتی چیزیں. سیلاب جب آیا تو اس وقت میری فیلنگ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری قوم کے آگے ہمارا اندر کھول کے رکھ دیا. اور جب میں نے سیلاب کا نقشہ دیکھا کہ پاکستان میں کہاں کا سیلاب, کیونکہ اس وقت یہاں تھی نہیں, تو پاکستان کے میپ کے اوپر سیلاب آ رہا تھا تو یہ لگ رہا تھا جیسے ہارٹ کے اندر سے لکیر گزر رہی ہے نا, بیچ میں سے وہ علاقے ہیں سارے. اگر نقشے پہ آپ دیکھیں تو سیلاب بیچ کے ایریے میں زیادہ ہے سرحدوں کی نسبت. تو سرحدوں میں کیا ہمارے آس پاس اور ملک بھی ہیں, تو ان کی طرف اثر کم گیا, ہم ہی زیادہ اس میں آئے. تو یہ لگتا تھا جیسے ہارٹ سے کوئی لائن گزر رہی ہو. اور اس سے کیا ہوا کہ جو لوگ گاؤں میں دور دراز علاقوں میں ایسے ایسے بیچارے رہ رہے تھے وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے, ہمارا اصل سامنے آ گیا دنیا کے سامنے کہ ہم کون ہیں. تو اسی طرح زلزلے ہوں, مصیبتیں ہوں, مشکلات ہوں, وہ دراصل ہمیں ایکسپوز کرتی ہیں. ایسے میں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ اس وقت اس کے منہ پہ کیا آیا. اللہ کا ذکر آیا, یا چیخ آئی, یا رونا دھونا آیا, یا استغفار نکلی منہ سے, یا لا الہ الا اللہ آخری. کیونکہ آپ دیکھیے جیسے کئی لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا, تو اب خدا نہ خواستہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو آخری لمحے وہ چیخ کے مرے گا. کیا آنا چاہیے منہ پر؟ اللہ کا ذکر آنا چاہیے. لیکن یہ اسی وقت آئے گا جب ہم اب عادت بنائیں گے اللہ کے ذکر کی, اور چھوٹی بڑی مشکلات میں ہم صحیح طور پر ریاکٹ کرنا جانیں گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ذرا آندھی بھی چلتی تھی تو فوراً مسجد کی طرف دوڑتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو آپ یوں سمجھیے کہ
وہ جو اس وقت کی کیفیت جو تھوڑی دیر بھی ہمارے اوپر رہی، یہ ہماری موت کی کیفیت ہے، یا ہمارے آخرت کے دن، یا جو بڑا زلزلہ آئے گا جس نے رکنا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہر چیز کو ختم نہ کر دے، تو اس وقت ہم کس طرح ریاکٹ کریں گے اس کے لیے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو تیاری کرنی ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر. اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں. تو ایسی کیفیت تھی نا کہ کہاں بھاگ کے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے. اور اب بوجھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اپنے گناہوں کو بوجھ بھی خود اٹھانا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت جو بھی ہماری کیفیت تھی اس سے سبق سیکھیں. اب میں جاننا چاہوں گی کہ کسی اور کے اوپر کیا کیفیت آئی، کیونکہ آج کل آپ 30 پارہ پڑھ رہے ہیں اور قیامت کا ذکر اور بار بار زلزلوں کا ذکر، اور اس قرآن کی روشنی میں آپ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کا ایک عملی یعنی پریکٹیکل اس میں سے گزرے ہیں نا، کہ جو چیزیں ہم صرف ایک خیال کے طور پہ پڑھتے ہیں وہ حقیقت بن کے سامنے آئی. اور اس کی یہ ایک ہلکی سی جھلک جس کا کوئی اصل تو بہت بڑی چیز ہے. ان کو اپنا آخری عمل یاد آیا کہ یہ رات کیا کر کے سوئی ہے، تو کیا میں اسی حال میں اللہ کے سامنے جاؤں گی. ایک دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ دعا اگر کوئی رات کو پڑھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ کا رات کا آخری عمل وہ دعا ہونی چاہیے. میں نے اس کو جیسے جہاں میں سوتی ہوں نا، تو جیسے رائٹ ہینڈ پہ سوتی ہوں تو یہ اس طرح لگی ہوئی ہے میرے ساتھ، یعنی بیڈ سائڈ ٹیبل کا بھی جو سائڈ ہوتی ہے نا، مثلا یہ اگر یہ ٹیبل ہے اور میرا منہ یہاں ہے نا تو میں نے یہاں لگائی ہوئی ہے کہ کسی صورت بھولے نہ، پھر بھی کبھی کبھی بھول جاتی ہے. وہ دعا ٹائپ کرا کے اس کو ایک چھوٹا سا کارڈ سا ہم بنا لیتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے پاس، اور ہر ایک اپنے ساتھ نا ایسے جی جان کے لگا کے رکھے. اسلام آباد زلزلوں کی زد میں آپ کو پتا ہے نا کہ، لیکن ہم بھاگ نہیں سکتے. ہم کہ اچھا ہم پڑھنے ہاسٹل سے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کیا پتا وہاں اس سے بھی بڑا آ جائے، کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ پتا نہیں. اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. تو وہ دعا جو ہے وہ رات کو آپ اپنا معمول بنا لیں کہ پڑھ کے سونا ہے. اب اگر آپ پڑھ کے سوئے ہوئے ہیں نا تو اس سے کیا ہوگا، آپ ایسی کسی بھی خوف کی کیفیت میں پرامن ہوں گے کہ میں اللہ کو یاد کر کے سوئی ہوں. اگر آنکھ کھلی ہے زلزلے سے، یا خدا نہ خواستہ ایسے شدید جھٹکا ہے کہ آنکھ بھی نہیں کھلی اور سوتے ہی چلے گئے، تو ایٹ لیسٹ اس حال میں تو جائیں کہ ہماری معافی ہو چکی ہو. ہاں، پھر اسی طرح دعا کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان اگر اٹھ رات کو آنکھ کھلے اور کوئی دعا کرے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہمارا آخری عمل جو ہے وہ اپنی بخشش کا ہو. اور وہ دعا بھی ہے نا کہ اگر آپ میری روح کو قبض کر لیں تو پھر آپ اس پر رحم کریں، اور اگر چھوڑ دیں تو آپ اس کی حفاظت کریں جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو سونے کے جو اذکار ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ سارے ہی ہمیں آنے چاہیے، لیکن اگر سارے نہیں تو ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ ود یہ دعا ہر ایک لکھ کے رکھ لے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ زبانی بھی یاد کر لیں تاکہ آپ زبانی بھی پڑھ سکیں انشاءاللہ تعالی. اور کون کوئی اپنا واقعہ بتائے گا؟ جی، آپ کو خیال کیا آیا؟ خوف کے مارے آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن. بالکل، یعنی ہم اپنے پیاروں کے لیے فوراً اللہ کی نافرمانی کر دیتے اور اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں. کوئی دوست آ جائے تو نماز ہی لیٹ کر دیتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں لوگ، اور اسی طرح لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ کو بھولے رہتے ہیں. تو کسی نے بھی کام نہیں آنا، نہ کسی نے بچانا اور چھڑانا ہے. یعنی کہ کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے؟ کیا اب بھی ہم نہیں سبق پکڑیں گے؟ کیونکہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو کسی بھی واقع حادثے سے سبق سیکھتا ہے، اور اس کے بعد جب ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف ہم نہیں، جو ہمارے آس پاس اور دوست، عزیز، رشتہ دار، جان پہچان کے لوگ، ان سب کو بھی ہمیں اویئرنس دینی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع ہو تو ہم کیا کریں، شارٹ ٹائم کیا کریں، لانگ ٹرم کیا کریں. تو انشاءاللہ جب مر کے بھی اٹھیں گے تو یہ اللہ کی تسبیح پکارتے ہوئے پھر اٹھیں گے، اگر اب ہمیں اس کی عادت ہو گئی. میں نے خود اپنے پہ تجربہ کیا کہ جیسے میں سو کے اٹھتی ہوں تو طبیعت بھاری ہوتی تو اس وقت منہ سے کچھ نکلتا نہیں. تو میں نے اس پہ غور کیا کہ کیوں نہیں دل چاہتا اس وقت کچھ پڑھنے کو، ذکر کرنے کو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے، اور
تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان شعوری طور پر کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر اور ہر وقت ذکر کی عادت ڈال لیتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ہر حال میں کرنے لگتا ہے. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے کراچی میں، تو ان کے والد کچھ دن ہاسپٹل میں رہے کیونکہ بیمار ہو گئے تھے کافی. کہتی ہیں وہ اتنے طاقتور تھے ہاسپٹل جانے سے ایک ہفتہ پہلے تک کہ فزیکلی اسٹرانگ کہ اگر وہ کسی دیوار کو مکہ مارے تو دیوار توڑ دے، اتنے اسٹرانگ. اسٹروک ہوا اور بالکل وہ بیڈ پہ آ گئے اور پھر ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہو گئے اور پھر ہاسپٹل میں کافی دن رہے. تو کہتی کہ ان پہ بے ہوشی بھی آئی، ان پہ بہت سی کیفیتیں آئیں اور وہ اس حال میں بھی سورۃ رحمان پڑھ رہے ہوتے تھے. کہ کہتی ہے ریسنٹلی انہوں نے شاید یہ یاد کی تھی یا کیا تھا اور یہ کثرت سے پڑھتے تھے سورۃ رحمان، اور ایک اور سورت انہوں نے بتائی کہ وہ ان کی زبان پہ جاری ہوتی تھی. تو یہ صرف یہ وہ اسی کی زبان پہ چیزیں جاری ہو سکتی ہیں جو اس سے پہلے جاری رکھے. تو ہمیں ان چیزوں کو یعنی کہ ایک اور چیز ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں. مجھے اس قدر حیرت ہوتی ہے جب میں الہدا میں داخل ہوتی ہوں تو ڈیوٹی پر لڑکی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا. یہ میری عقل سے باہر ہے، کیونکہ میں نے تو یہ کلچر ڈیولپ کیا تھا شروع میں اور جہاں جہاں بھی میں گئی ہوں کہ ہر بندے کے پاس قرآن مجید ہو یا کوئی کتاب ہو یا ذکر کی کوئی چیز ہو. کہ ادھر سے مثلا آپ سیلز کی جگہ پہ کھڑی ہیں، سٹال پہ کھڑے ہیں، ابھی کوئی نہیں خریدار آ رہا، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، ہر چیز سیٹ کر لی، پوری ہر چیز ڈسپلے پہ صاف ستھری ہے، اب آپ فارغ ہو گئے. تب آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، فارغ ہوں فوراً کتاب کھولیں یا قرآن کھولیں اور فوراً پڑھنا شروع کر دیں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ ہو. اسی طرح اگر آپ ریسپشن پہ ہیں، اسی طرح آپ کہیں بھی ٹھیک ہے آپ نظر رکھیں، لیکن آپ اپنے حفظ کی ہوئی صورتوں کو دہرانا شروع کر دیں. حفظ کی ہوئی صورتوں کو دہرانے میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈیوٹی بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنا قرآن ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مجھے ایک مشکل ہوتی تھی کہ میں مثلاً اگر سویرے ایک سورت شروع کی نا سارا دن نمازوں میں وہی پڑھے چلے جا رہی ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح اپنا 30واں پارہ دہراؤں. میں نے کیا کیا کہ ایک پیپر لے کے اس میں نے سورتوں کے سیٹ بنائے، جیسے النصر، المسد اور ساتھ قل هو اللہ مثلا اگر ایک رکعت میں پڑھنی ہے تو وہ میں نے اس طرح نا ایک ایک سیٹ یعنی ایک رکعت میں جو پڑھنا ہے نا وہ ایک لائن میں لکھ دیا، پھر دوسری میں جو پڑھنا ہے وہ ایک لائن میں، پھر ان کو میں نے ایک کر دیا کہ یہ سیٹ ہے میرا. فجر میں تو قل یا ایھا الکافرون اور اس کے ساتھ ہے، اور دوسری رکعت میں لمبی صورت ہے تو جیسے النبأ، النازعات ہے یا عبس اور تکویر ہے تو اس کے سیٹ بنا لی، کیونکہ مجھے ترتیب نہیں یاد رہتی تھی بعض اوقات، تو بعض اوقات پھر وہ چیزیں مس ہو جاتی تھی. اچھا اس کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ جب میں نماز شروع کرتی ہوں نا، جیسے اپنی ایک جگہ بنائی ہوئی، تو میں پہلے دیکھتی ہوں کہ اچھا کون سا سیٹ پڑھنا ہے، اس وقت کا سیٹ کیا ہے، اور پھر میں شعوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو پہلی رکعت میں یہ 2 سورتیں پڑھوں گی، دوسری میں یہ پڑھوں گی، اور اس طرح الحمدللہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ چند رکعتوں میں پورا پارا ہو جاتا ہے. اب مشکل کیا ہوتی ہے ہمیں کہ ہمیں جی وہ یاد ہی کوئی نہیں، کوئی بھول رہا ہے یا کہیں گڑبڑ کرتے ہیں ہم، اس کا حل کیا ہے؟ ٹائم ہی کوئی نہیں کہ کس وقت دہرائی کریں. تو میں نے سوچا کہ کون سا میں ایسا ٹائم مقرر کروں جس میں اپنی ریویژن کروں. تو آپ میں سے ہر شخص اپنی ایک ڈیوٹی بنا سکتا ہے، یعنی اپنے اوپر خود پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ اپنی ان صورتوں کو جو کچی پکی یاد ہے ان کو اپنے ایسے اوقات میں، جیسے سفر کا وقت ہے، جیسے کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یا انہیں سنیں یا آپ ان کو دہرائیں، یا آپ یعنی پابندی اگر کر لیں گے نا کہ اس ٹائم میں نے یہ ریویژن کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کرا دے گا، اور وہ کچی پکی صورتیں بھی آپ کو پکی ہو جائیں گی، اور اس طرح آپ کی نمازوں کی کوالٹی بڑھ جائے گی. اسی طرح چاہے آپ کی صفائی پہ ڈیوٹی ہے، اللہ کے ذکر سے کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ آپ کریں. آپ کی جیب میں ایک ڈائری پین ہونا چاہیے، کیونکہ میری عادت یہ تھی کہ جب میں جھاڑو خود دیتی تھی تو مجھے آئیڈیاز جھاڑو میں بڑے آتے تھے، تو وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ جب جھاڑو رکھا تو آئیڈیاز بھی خلاص گئے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، جب آئیڈیاز آنے کا وقت ہونا تو اس کے ساتھ ہی آپ کا کاپی پین ہونا چاہیے اور آپ فٹافٹ اس کو لکھ لیں وہاں پر. اور اس طرح کیا ہوگا کہ مختلف چیزیں مختلف جگہوں پہ آپ تقسیم دن کو کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عادتوں میں چیزیں ڈال دے گا اور وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا. تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے بہت بڑا، کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور ان چیزوں پہ ہم قابو نہیں پا سکتے کہ جی وبائی مرض ہے قابو پا لیں. اس کے تو ہمیں عملی طور پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا کریں. تو یہ زلزلہ آپ کی عملی زندگی میں تبدیلی کا اگر ذریعہ بنا ہے، کہیں بھی آپ میں کے اندر چینج آیا ہے تو سمجھیں آپ کامیاب ہیں. اور اگر اس سے سبق نہیں لیا تو کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر انسان کہتا ہے یہ تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ تو وہ لگتا ہے آتے ہی رہیں گے اب زلزلے.
یعنی شیطان کہتا ہے کہ اچھا یوز ٹو ہو جاؤ، یہ تو ہونا ہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہے حال. ہر جھٹکا کس لیے آتا ہے؟ کیوں آتا ہے جھٹکا؟ جگانے کے لیے. اور جھٹکے کے وقت سوچے پہلا خیال کیا آیا. میں اس لیے آپ سے بار بار تکرار کر رہی ہوں، پہلا خیال کیا آیا. یقیناً آپ کو کوئی ایسا کام بھی یاد آیا ہوگا جو آپ نے اب تک نہیں کیا، جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. کوئی امانت لوٹانی ہے، کوئی وعدہ پورا کرنا ہے، کوئی کام جو آپ سوچے ہوئے ہیں اور نہیں، تو آپ کو خیال آیا ہوگا کہ اوہ مجھے اب یہ جلدی کر لینا چاہیے. کوئی ایسا تجربہ ہوا کسی کو؟ زور سے بولیے. صدقہ. اسی لیے ہم نے نا اب ہر کلاس کے اندر صدقہ باکسز رکھوائے ہیں، تاکہ اگر خیال آئے تو پھر وہ ریسپشن تک جانے میں کہیں بھول ہی نہ جائیں. یہ کہتی ہے کہ نہیں کل دن کو خیال آیا کہ صدقہ کروں گی اور پھر بھول گئے، اور زلزلہ ہوا تو یہ یاد آیا کہ اوہ میں تو یہ نہیں کر سکی. کیونکہ اس وقت انسان قیامت کے دن انہی چیزوں پہ حسرت کرے گا کہ جب میرا وقت تھا تو میں نے کیوں نہ کیا. یہ کہتی ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم زلزلہ ایکسپیرینس کیا اور انہیں یاد آئی کہ میں نے ابھی تک اپنی کوئی وصیت نہیں لکھی. ایسا کریں کہ ایک چھوٹے سائز کی نا اپنی ڈائری بنا لیں اور اس کا کسی کو بتا دیں. اس ڈائری میں امانتیں، وعدے اور قرضے اور وصیت، اور کیونکہ انسان ہے نا، قرضہ کبھی لینا پڑ جاتا ہے، کبھی دیا ہوتا ہے، کبھی کچھ، یہ تو زندگی کے چلتے ہی رہتے ہیں چیزیں. اور بعض اوقات کوشش کے باوجود کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ لکھا ہوا ضرور ہو آپ کا کہیں نہ کہیں. جو کچھ آپ نے کرنا ہے نا ایک جگہ لکھا ہوا ہو، اور وہ آپ کے گھر والوں کو پتا ہو کہ یہ آپ کی ایسی ڈائری ہے جس پہ آپ کے پروگرام منصوبے لکھے ہوئے ہیں. ایک یہ کام کریں، یعنی آپ کی باتیں صرف آپ کے دل میں نہ ہو، اور چیزوں کے اوپر بھی سٹکر لگا چھوڑے. بعضوں کو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھے پتا ہی ہے میں نے کرنا ہے، نہیں اوپر تک اس کو یہ کرنا ہے. کل شام میرے گھر میں کوئی آیا تو وہ جانے لگی تو کہنے لگی کہ اچھا میں الہدا کے لیے کچھ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے دی. میں نے کہا جی کس کے نام کی رسید بنے گی؟ انہوں نے نام بتایا. تو پھر میں نے ایک سٹکی نوٹ لیا، اس کے اوپر ان کا نام لکھا، کیئر آف فلانا اس کا نام لکھا. پھر میں نے ان پیسوں کو رکھا، پھر اس کے اوپر ایک ٹیشو پیپر لپیٹا، اس کے اوپر ایک ربڑ لگایا، اس کے اوپر ٹیشو پہ پھر لکھا الہدا ڈونیشن. تو جب صبح میں اٹھی تو میں نے جہاں میز کے ایک طرف میں نے کر کے رکھی تو میں نے اتنی تسلی کی، میں نے کہا شکر اللہ کا کہ یہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو جب بھی کوئی آپ کو کوئی امانت دیتا نا تو چھوٹے چھوٹے سٹکی نوٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، دیر اینڈ دین لگا دے کہ یہ فلانے کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اگر آپ ضرورت کے لیے لیتے ہیں نا مثلا، تو وہ اگر آپ اس وقت آپ کی ہمت آپ کے پاس آ گئی کوئی چیز اور آپ خود نہیں لوٹا سکے، آپ کے بعد کوئی بھی اٹھائے گا تو کہے گا اچھا فلانے کی ہے. ایک کینیڈا میں ریسنٹلی جب میں تھی تو لائبریری میں کسی نے کتابوں کی ڈونیشن بھیجی جو کو فوت ہو گئی تھی خاتون. کسی نے کہا جی کتابیں رکھ. الحمدللہ جو لائبریرین تھے اس نے جب اس کو دیکھا تو ایک کے اوپر کسی اور ادارے کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی. تو وہ قرآن پاک میرے پاس آیا. وہ کہتی ہے کہ یہ سوال میرے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کے فوت ہونے پہ الہدا کو ڈونیشن ملی ہے، لیکن جو ڈونیشن آئی ہے اس میں ایک کتاب پر فلاں مسجد یا جگہ کی سٹیمپ ہے، تو کیا ہم اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں یا جس جگہ کی ہے وہاں بھیج دیں؟ میں نے کہا جہاں کی ہے وہاں بھیجیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا ہو، پڑھنے کے لیے گھر لائی ہو اور وہ فوت ہو گئی کسی کو بتائے بغیر. اب پیچھے والے بچوں نے اردو تو پڑھنی نہیں آتا، انہوں نے سوچا چلو یہ بھی الہدا کو دے دیتے ہیں. ہمارے پاس پہنچ گئی. ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ جی ہمیں تو ملی ہے کہ انہوں نے تو بھیجی ہے. نہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں اگر کسی اور کا نام لکھا ہوا تو. میں نے دیکھا کئی اسٹوڈینٹس اپنا نام بھی نہیں لکھتے کتابوں پر، پھر گم ہو جاتی، پھر کہتے ہیں ہماری چیز نہیں مل رہی. اپنی کتابوں پہ نام لکھیں، اپنی چیزوں پہ کسی کا لین دین ہے تو وہ لکھ دیں. انشاءاللہ اس طرح یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بھی تو کم از کم لوگوں کو تو پتا ہو کہ یہ کس چیز، یہ کیا چیز ہے. اور کوئی چیز بتائے اپنا. وہ نہیں ہے کیونکہ ایک ایک چوری کر کے لاتے لاتے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جگہ خالی ہو جاتی ہیں. امانت میں خیانت تو کوئی بات ہی نہیں. اب جیسے سٹال کھلا پڑا ہے، ایک تو یہ کہ ہم ہر چیز بند کر دیں، لینے والوں کو کتنی مشکل ہے، اور ایک یہ کہ کھلا ہو تاکہ جو آئے لے سکے. اب اگر آپ کہیں کہ اچھا چلو
تبلیغ کے لیے نا ہم بھی ایک اٹھا لیں، نہیں اٹھا سکتے، ہمارا تھوڑی ہے. کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اصل سبق جو سیکھنے کا نا کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنی ڈیوٹی اور امانت اور کام اس کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 22واں پارہ پڑھ رہے تھے کراچی میں اور ہمارا 7th فلور پہ تھے میٹرو میں، اور ایک دن پہلے پڑھا ہم نے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یا اس دن کی تفسیر تھی سورۃ الاحزاب کی. آپ حیران ہوں گے کہ 400-500 لوگ تھے، اور اس سے بڑا ہی ہال ہوگا میرے خیال میں، تو یا کم از کم اتنا ہوگا ضرور. لیکن ماشاء اللہ کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، صبر کے ساتھ لوگ ذکر کرتے رہے. ایک اسٹوڈنٹ جو تھی وہ تھوڑی سی وہ پینک ہوئی اور اس نے کہا نکلو نکلو چلو چلو چلو، لیکن میجورٹی جو تھی وہ بالکل کام ڈاؤن. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے نا وہ ہلتی بھی پھر اور طرح سے ہے. ہمارے سامنے ٹیچر سجدے میں گر گئی اور ہم سب بھی سجدے میں گر گئے. وہ تجوید کروا رہی تھی اس وقت اور کافی لمبی ڈیوریشن تھی وہ. اس وقت بامبے میں وہ بہت بڑی تباہی آئی تھی، اگر یاد ہو کچھ سال پہلے، تو وہ زلزلہ تھا. یعنی انڈیا میں آیا تھا تو وہاں تک اس کا اثر آیا تھا. صبح 8-8:30 کا ٹائم تھا. تو یہ جو زلزلے یا آفات یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ہم کو ایکسپوز کرتی ہیں. چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم سب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مزید اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، اللہ کے تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، مزید ذکر کی ضرورت ہے، اور اس پر فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ اپنا باقی کام مکمل کریں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نورین اگر آئندہ کے لیے